ناظرین کچھ عام ترین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مرید کے سے بہت ہی زیادہ پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ سعد رضوی کے قافلے کو گھیر گھار کر ناظرین گولیاں ماری گئی ہیں۔ یعنی جو نمبر وہاں سے آ رہا ہے وہ نمبر میں آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، وہ اتنا خوفناک نمبر ہے۔ یعنی یہ جو مذہب جماعت ہے جو نمبر یہ کلیم کر رہی ہے کہ فجر کے وقت آپریشن کیا گیا اور فجر کے وقت آپریشن کے بعد ناظرین جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ جو نمبر جماعت بتا رہی ہے یہ بہت بڑا نمبر ہے، یہ سینکڑوں میں نمبر ہے وہ کلیم کر رہے ہیں۔ اچھا بی بی سی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں یا وہاں پر لوگوں کی لاشیں گری ہیں۔ یہ بہت میسو خوفناک قسم کا ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے یا قتل عام ہوا ہے جو کہ مرید کے میں ہوا ہے۔ جھلیاں والا باغ، جنرل ڈائر، یہ قصے آپ نے سنے تھے لیکن یہ اس سے بھی بڑا خوفناک قصہ ہے۔ یہ ناظرین اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، یہ چند ایک لوگ تھے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں ناظرین انہیں گھیر کر وہاں پر، یعنی سعد رضوی واپس پیچھے جانا چاہ رہا تھا۔ کل کی تقریر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ مذاکرات کے لیے ریڈی تھا، وہ بات کرنے کے لیے ریڈی تھا، وہ یہ کہہ چکا تھا کوئی آ جاؤ کوئی آ جاؤ۔ یعنی مذاکراتی کمیٹیاں اس نے بنائی، باقاعدہ سے مذاکرات کے لیے بھیجا، کسی نے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی اور پھر باقاعدہ سے اوپر سے بوتلیں پھینکی گئی نیچے، اور نیچے بوتلیں پھینک کر کہا گیا کہ سرنڈر کرو نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ڈرون کے ذریعے مجمع کے اندر یہ والے پیکٹ پھینکے گئے ہیں جس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یا آپ سرنڈر کریں یا گرفتاری دیں، اور یہ اس لیے پھینکے گئے ہیں تاکہ یہ مجمع کے اندر لوگوں کا حوصلہ پست کر سکیں، لیکن یہ لوگوں کا حوصلہ پست نہیں کر سکیں گے۔ اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ پولیس کی نفری، یہ ناانصافی، یہ باطلا پھر ناظرین اچانک سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے 28 تھانوں کی بھی پولیس جاتی ہے، 11,000 سے زیادہ پولیس آفیشلز آتے ہیں، تڑ 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 گولیاں چلانا شروع کر دی۔ جو مرکزی کنٹینر تھا اسے آگ لگا دی گئی، چاروں طرف سے لوگوں کو مارا گیا، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، پتہ نہیں ہم دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے چونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی ہوگی۔ لاشیں نیچے پڑی ہوئی ناظرین اور ڈنڈے پولیس نے لاشوں کے اوپر رکھے، اور یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین پولیس والے سیلفیز بنا رہے ہیں۔ یہ دکھائیں جی، سیلفیز دکھائیں، پولیس آفیشل سیلفیز بنا رہے ہیں ناظرین، وہاں پر کھڑے ہو کر یہ سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ آئی جی اسلام آباد ناظرین چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ پولیس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کمال کر دیا آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا۔ یہ بھی دیکھ یہ سارے جو ہے نا ادھر والے جو ہے نا سارے ادھر پورے کر رہے ہیں آگے۔ ویری ویل ڈن یار، یو پیپل ہیو میڈ اس پراؤڈ، ایوری ون۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان سب نے ادھر آ کے کرنا تھا اور یہاں آ کے ہم لوگوں نے پورا اپنا جو ہماری ذمہ داری تھی پوری کی۔ ویری ویل، ویری ویری ویل یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ویری ویل۔ ساتھ ہو رہا تھا، آپ نے کچے بھی ناظرین بہرحال سبھی ڈرے ہوئے ہیں اس ملک میں، ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ یہ فیشزم، یہ خوفناک قسم کا فیشزم، یہ خوفناک قسم کا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے ناظرین جو کچھ کیا گیا ہے۔ اب جو ناظرین ویژولز آ رہے ہیں ان میں ایک ویژول یہ بھی آ رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب کنٹینر پر گر رہے ہیں اور وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو گولیاں لگ گئی ہیں۔ یہ جماعت یہ کلیم کر رہی ہے کہ 3 گولیاں 3 دفعہ شوٹ ہوئے ہیں سعد رضوی صاحب۔ منصور علی خان صاحب اپنے ویلاگ میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو گولی نہیں لگی، لیکن یہ فجر کے وقت آپریشن کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 3 بجے ہیں، لہذا ابھی تک سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں آئی، وہ کہیں سے بھی منظر عام پر نہیں آئے۔ لیکن جو پریشان کن صورتحال بن گئی ہے ناظرین، یہ اب رپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ محمد عمیر صاحب رپورٹ کرتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو بس سروس مکمل بند کر دی گئی ہے۔ کوٹ لکھپت کے علاقے میں مرید کے آپریشن کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ اچھا نارووال سے بھی خبریں آ رہی ہیں، پھر فیض آباد سے بھی کچھ متضاد ویڈیوز آئی ہیں ہمارے سامنے، تو پاکستان بھر میں ناظرین نظر آ رہا ہے کہ یہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا چونکہ یہ مذہبی جماعت تھی، اور آپ جانتے ہیں ایک مذہبی سینٹیمنٹ اور پھر جتنی زیادہ یہ ہارڈ لائنر ہے ناظرین وہ بھی آپ کو پتا ہے، تو پروٹیسٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ باقاعدہ سے شروع ہو گیا ہے۔ سبھی آدمی صاحب لکھتے ہیں سیدھی گولیاں اور شہادتیں تو سنتے ہیں اور یہ عام بھی ہو چکا ہے، لیکن لاشوں کو پامال کرنا، سیلفیاں بنانا، رینجرز کی گاڑیوں سے کچلنا، زندہ جلا دینا، یہ سب کچھ 2025 میں یقین نہیں آتا کہ دنیا کے 5ویں لارجسٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ناظرین ہو رہا ہے۔ یقین مانے الفاظ نہیں، یہ ویڈیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے آج انرجی ہی نہیں، جان ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے یہ الفاظ میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں، آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ فہیم اختر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ اس مذہبی جماعت پر ہونے والے تشدد سے اور اس طرح کا بھرپور آپریشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی بندہ امریکہ کی اس ناجائز ریاست یعنی اسرائیل کے حوالے سے نہیں بولے گا، اس معاملے پر احتجاج نہیں کرے گا۔ اب جماعت اسلامی یا JOIFA کی طرف سے جو بھی
فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرے گا وہ بھی کنٹرول ہوگا، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں، یعنی پیغام دے دیا گیا کہ بھائی جو بھی اب اسرائیل کے حوالے سے ہماری جو بھی پالیسی ہے کوئی بات چیت کرے گا تو یہ اس کا انجام ہے جو کہ ہونا ہے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ناظرین کہ اس وقت احتجاج بنتا نہیں تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ چابی والے کھلونے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انہیں پال پوس کر بڑا کیا گیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کسی اور کی بی ٹیم کے طور پر کھیلتے ہیں، لیکن ناظرین اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے انہیں ڈیسیو کیا گیا ہے، انہیں گھیر کر وہاں پر لایا گیا اور اس کے بعد پھر انہیں مارا گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ٹیشو پیپر کی طرح یہ استعمال ہوئے اور اس کے بعد اس ٹیشو پیپر کو ادھیڑا پھاڑا گیا جو کہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ انتہا ہے جو کہ کی گئی ہے، چونکہ عام لوگوں کی جانیں گئی ہیں، جانیں نہیں جانی چاہیے تھی۔ اب ناظرین ثاقب بشیر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ گولی بگاڑ نفرت تو پیدا کر سکتی ہے، کچھ دیر کے لیے شاید آپ کچھ آوازوں کو خاموش کروا سکتے ہیں، لیکن گولی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلے 26 نومبر اور پھر آج 13 اکتوبر الزام گولی کا عائد ہو رہا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، دردناک ہے۔ اس مذہبی جماعت کا مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی مذاکرات کیے جاتے تو 2 روز گزر گئے، مذاکرات نہیں ہوئے۔ مذاکرات ہوتے تو یہ سب حالات یہاں تک نہ پہنچتے۔ سعد رضوی نے بھی نون لیگ حکومت کو کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، لیکن اطلاعات کے مطابق یہ سب کچھ نہیں سنا گیا اور مذاکرات نہیں۔ اچھا ناظرین، میری اطلاعات کے مطابق مذاکراتی کمیٹیاں سعد رضوی صاحب نے 2 دفعہ بھیجی بھی ہیں اور انہیں بھی روک لیا گیا، لہذا کوئی مذاکرات نہیں ہوئی تھی۔ یہ فیشزم ہے مریم صاحبہ کے پنجاب کے اندر، یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ناظرین فیشزم ہے، اور یہ ایک فیشزم کی خوفناک تاریخ ہے جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر رقم ہو رہی ہے۔ اب ناظرین خیبر پختونخوا کی طرف چلتے ہیں، وہاں پر سی ایم بن چکے ہیں سہیل آفریدی، اور جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ناظرین 90 ووٹ لیے، یعنی ایک بھی بندہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کا نہیں توڑا جا سکا، لہذا سہیل آفریدی سی ایم خیبر پختونخوا بن گئے۔ ایک قبائلی بچہ، قبائل سے اٹھا ہوا ناظرین ایک نوجوان، انپریسیڈنٹڈ 78 سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ہوئی، چونکہ اس سے پہلے خاندانوں کے بچے، ان کے بچے، دادے کے بچے، پوتے کے بچے، چاچے کا بچہ، یہ سب لوگ آ کر سی ایم بنتے رہے یا چیف منسٹر بنتے رہے، اقتدار کے مزے لیتے رہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ناظرین ایک قبائل کا نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان، ایک ہمبل مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر آیا ہے۔ سہیل آفریدی نے جو تقریر کیا ناظرین، شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں اب کی بار اگر مارا گیا تو عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ یہ سن لیں آپ۔ نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ پھر ناظرین سہیل آفریدی نے انہیں بھی جواب دیا جو پچھلے 5 دنوں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ منشیات سمگل کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ان کے حوالے سے سہیل آفریدی نے پیغام دیا ہے کہ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں۔ یہ بلکہ آپ سن لیں۔ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین سہیل آفریدی نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب کسی بھی طرح کا کوئی بھی ملٹری آپریشن ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سن لیں۔ یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کر پائے گا۔ اور پھر ناظرین انہوں نے واضح کیا کہ میں مزاحمت میں کرتا ہوں، میرے خون میں مزاحمت ہے، میں مزاحمتی سیاست کا یا احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں۔ یہ بھی اس نے اعلان کیا فلور آف دا ہاؤس پہ۔ یہ بھی سن لیں۔ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں، کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے، کیونکہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین بابر سواتی صاحب نے بھی باقاعدہ سے ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ڈی جی ISPR صاحب، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایوان ادارے نہیں چلاتے، ایوان ہم لوگ چلاتے ہیں، عوام جو ایوان ہے وہ عوام چلاتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ بھی سن لیں آپ۔ یہ ضرور اس ملک میں چند لوگوں کی خواہش ہے کہ سہیل آفریدی، جس کو ان کی پارٹی کے سربراہ جناب عمران خان نے منتخب کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے۔ آئین لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے، آئین جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو درج ہے، اس کے مطابق چلیں۔ ناظرین 90 ووٹ لے کر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کا سی ایم چیف منسٹر بن چکا ہے۔ سہیل آفریدی نے آج باقاعدہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ عوام ریاست ہے
اور عوام عمران خان کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ریاست عمران خان ہے, اسٹیٹ عمران خان ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ نے سیاستدان بہت دیکھے ہوں گے, لیکن ہمیں آپ سے عشق ہے, مجھے آپ سے عشق ہے. آج پہلی دفعہ آپ ایک عاشق کو اقتدار کے اندر لے کر آئے ہیں, لہذا اب سیاست نہیں ہوگی بلکہ آپ سے عشق ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا, یہاں پر عمران خان کی چلے گی, یہاں پر ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. پھر انہوں نے ISPR صاحب کو ناظرین واضح طور پر پیغام دیا کہ آپ نے پریس کانفرنس تو کی ہے, آپ نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا ذکر کیا, لیکن ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. ان کا رزلٹ یہ ہے کہ یہاں پر ملیٹنسی اور زیادہ بڑی ہے, لہذا قبائلی عمائدین یا وہاں کے جو قبیلے ہیں, وہاں کے جو بڑے ہیں, وہاں کے جو جرگے ہیں, انہیں دوبارہ سے ایکٹیویٹ کریں اور افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کو چینج کریں, افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں, اور اس کے بعد ہی جا کر ہم آگے بڑھیں گے. اب ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ویڈیو لاہور سے ہے, اور لاہور میں ایوان عدل کے باہر وکلا کی جانب سے پولیس پر تشدد ہوا ہے. اب یہ بھی کنڈیمیبل ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پولیس کے اوپر. لاہور وکلا نے ایوان عدل کے دونوں اعتراف بند کر دیے, اور لاہور SHO اسلام پورہ پر سفید کپڑوں میں ملبوس شخص کی جانب سے لاتوں یہ گھسے اور لاتیں ماری گئی ہیں. یہ بھی ویڈیو آپ دیکھیں.